ملکی سیاست میں جادو ٹونے اور پیک کا کچھ ذکر چل رہا ہے۔ مریم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک کے اہم ترین جو فیصلے ہیں وہ جادو ٹونے سے کیے جائیں تو اس ملک کا کیا ہوگا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ جو آپ کا حکمران ہے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ کسی پیر کے کہنے پر لیتے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی حکمران رہے ہیں جب وہ حکومت میں رہے، ان کے تانے بانے یا ان کے لنکس جو ہیں وہ کسی نہ کسی پیر سے جڑتے رہے ہیں، جس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ہم بات کریں گے فاروق عادل جو کہ صحافی ہیں، محقق ہیں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی BBC اردو کے لیے ایک آرٹیکل بھی لکھا جس کے اندر انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ان تمام واقعات کا ذکر کیا ہے۔ فاروق عادل صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں اگر بے نظیر بھٹو کی، تو آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ بے نظیر بھٹو بنگلہ دیش میں بھی ایک ایسے پیر تھے جن کے پاس وہ جاتی تھی، اور اسی آرٹیکل میں آپ نے عام جو ہیں وہ ہوا میں اڑیں گے کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو وہ کیا واقعہ ہے اگر آپ ہم سے شیئر کریں؟ یہ 1981 کی بات ہے، بھٹو صاحب کے پھانسی سے 1 سال بعد کی، جب بے نظیر نے ڈھاکہ کا دورہ کیا اور خصوصی طور پر وہاں سے کوئی 50 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جوئے پور ہاٹ، وہاں گئیں اور ایک صاحب سے ملاقات کی انہوں نے۔ ان صاحب کے بارے میں معروف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، جس سے لوگوں کو بلکہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے فیوچر کے سلسلے میں۔ تو بے نظیر کا ان سے سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ میرے والد کے قاتل کب انجام کو پہنچیں گے۔ تو ان صاحب نے کچھ دیر توقف کیا، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ جب عام ہوا میں اڑیں گے۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ عام ہوا میں اڑیں گے، جو اشارہ ہے وہ ان آم کی پیٹیوں کی طرف ہے جو کہ جہاز میں رکھے گئے جب جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ جہاز میں جا رہے تھے، اور ان کا جہاز کریش ہو گیا اور ان کے جہاز میں بہت ساری آم کی پیٹیاں تھیں۔ یہ بات 1989 میں اس وقت کنفرم ہوئی جب بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بن گئیں، اور شاید ان ابتدائی دوروں میں سے ایک تھا ان کے غیر ملکی بطور وزیر اعظم ڈھاکہ کا دورہ، جس میں انہوں نے خصوصی طور پر ان پیر صاحب سے جا کے ملاقات کی، اور سم تھنگ چشتی ان کا نام تھا۔ اور جب ان کے دورے کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک سسپینس سا تھا جہاں پاکستانی وفد ٹھہرا ہوا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ وہ ان سے ملنے جا رہی ہیں۔ تو اس وقت ہوا میں اڑتے ہوئے آموں کی گونج سنائی دی کہ کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے بے نظیر صاحبہ سے کبھی کہی تھی جو درست ثابت ہوئی۔ اچھا، آپ نے اپنے آرٹیکل میں ایک ذکر کیا کہ نواز شریف اور بے نظیر ایک ہی آستانے پر، تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا؟ ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ اس اعتبار سے ہماری ایک سینئر صحافی تھیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، انجم نیاز، فوت ہو گئیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واحد تحفہ ہوگا جو نواز شریف کی طرف سے بے نظیر کو ملا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب تصادم بہت تیز ہو گیا جنرل غلام اسحاق خان سے نواز شریف کا، اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی، تو وہ وہاں ایبٹ آباد کے قریب ان پیر صاحب کے پاس گئی تھی جو دیوانہ بابا کے نام سے معروف تھے۔ نواز شریف اس سے پہلے وہ ان کے پاس گئے تھے، اور ان کی تھپکی دینے کا انداز بڑا دلچسپ تھا۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، اور جسے وہ چھڑی مار دیتے وہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا تھا۔ تو نواز شریف کو انہوں نے چھڑیاں بھی ماری، اور زبان سے بھی ان کو ایک خوشخبری دی کہ تمہیں آگے چل کے بہت عزت ملنے والی ہے۔ تو وہ انہیں بہرحال عزت تو ملی نواز شریف کو، لیکن بے نظیر کا اعتقاد بڑا دلچسپ تھا جو انجم نیاز نے لکھا ہے۔ وہ اعتقاد ان کا یہ تھا کہ اگر اس بزرگ کی دعا سے آئندہ کبھی دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے نواز شریف صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں بھی ان کی یہ دعا اور تائید و حمایت حاصل رہے گی،
اور انہیں بھی بار بار اقتدار مل سکتا ہے. تو اس خواہش میں ان کے پاس گئیں اور 2 مخالفین کو ایک ہی بزرگ کے آستانے سے آشیرواد ملی. جنرل مشرف کی بات کریں، انہوں نے بھی کسی پیر کے پاس گئے، کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں یہ کچھ ہوا تھا؟ مشرف صاحب کے جو میں نے آرٹیکل لکھا اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، لیکن ان کے اس سے زیادہ واقعات ہیں. اور لاہور میں وہ ایک بار خصوصی طور پہ گئے اور کسی صاحب سے ملاقات کی، لیکن ان ملاقاتوں کے جو کسٹوڈین ہیں وہ ابھی زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے اس کا ذکر کرنا. لیکن جب ارباب غلام رحیم غیر متوقع طور پہ وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ سندھ بنے، تو اس پر حیرت ہوئی پرویز مشرف کو. وہ جب کبھی کراچی گئے تو انہوں نے ارباب رحیم سے پوچھا میں تو تمہیں جانتا نہیں، تو وزیر اعلیٰ کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ بزرگ بھی بڑے مزے کے تھے. ان کو پھر جیل سے لا کے خصوصی طور، وہ جیل میں قید تھے وہ صاحب، تو ان کو جیل سے لا کے پرویز مشرف سے ملوایا گیا. چلے اگر ہم آصف زرداری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایوان صدر میں رہے، تو ان کا کیا اعتقاد تھا اس پر؟ ان کا اعتقاد میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ان کے بعد ممنون حسین صاحب صدر بن گئے، تو آپ جانتے ہیں ممنون صاحب بہت سیدھے سادے اور ایک خالص مذہبی آدمی تھے. تو انہیں ان تک اور ان کے خاندان تک یہ داستانیں پہنچی تھیں کہ زرداری صاحب کے زمانے میں وہاں بڑا کچھ ہوتا رہا ہے. وہ کوئی ایسے صاحب تھے، شاید کوئی جادو وادو کرتے تھے یا کیا کرتے تھے. تو پھر سب سے پہلے انہوں نے ایوان صدر کی ریزیڈنسی میں قرآن پاک پڑھوایا اور شاید دیواریں شواریں بھی اس کی دھوئی گئیں، اور کوئی اہتمام کیا گیا کہ اگر کوئی گڑبڑ موجود ہے پہلے سے تو اس کو نکال دینا چاہیے. تو یعنی وہ چیز، وہ ذکر جو اس آرٹیکل میں نہیں ہے، آپ کی گفتگو کی حوالے سے وہ سامنے آ گیا. تو وہاں کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ پیر محمد اعجاز نامی ایک صاحب تھے جنہیں بے نظیر بھٹو سے ملوایا تھا کسی ایم این اے نے، گوجرانوالے کے نے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ان سے رہنمائی لیتی رہیں گی اور ان سے برکت حاصل کریں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ برکت انہیں تو نہیں مل سکی، البتہ اس سے استفادہ کیا زرداری صاحب نے. اور زرداری صاحب کے یہ قریب کیسے آئے وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. زرداری صاحب لاہور کی کسی جیل میں بند تھے. جب لوگ انہیں ملنے گئے تو ان میں پیر صاحب بھی تھے، اعجاز صاحب. اور پیر اعجاز جو تھے، اس وقت جب یہ ملاقات ہو رہی تھی تو ان کے ماتھے پر زرداری صاحب کے یا سر پہ پانی کا ایک قطرہ گرا، جس سے وہ سراسیمہ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اور جو آدمی اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہو تو ان کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ جادو وادو نہ ہو گیا ہو. تو پیر صاحب، دوسرے لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا یا کہا کہ کوئی اتفاق ہے، پریشان نہ ہو، لیکن پیر صاحب نے ایک بڑی مختلف اور دلچسپ بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ قطرہ جو آپ کے سر پہ گرا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے مستقبل کو تابناک بنانے والا قطرہ ہے. تو بسم اللہ کریں اور پریشان نہ ہوں، اب آگے خیر ہی خیر ہے. تو یہ سارے تو واقعات ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ ایک لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دور حکومت میں کسی نہ کسی کے ساتھ لنکڈ رہا. تو عمران خان صاحب کی کیا کہانی ہے؟ جو ابھی تو کچھ باتیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ ان کی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ یہ اس زمانے میں جب یہ کرکٹ میں تھے تو یہ سمجھتے تھے، ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور ان کا فریکچر ہو گیا پنڈلی کا، تو وہ یہ سمجھتے تھے اور خوف زدہ تھے کہ اب ان کا کیریئر بطور کرکٹر ختم ہو گیا ہے. تو وہ مختلف انہوں نے علاج بھی کیا ہوگا اور لوگوں کے پاس بھی گئے ہوں گے، اور اسی طرح کسی کے کہنے پر اس سیالکوٹ کے اس بزرگ کے پاس گئے. شاید ان کا نام جھلا بابا ہوگا. ایگزیکٹلی میں اس پہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جن دوست نے مجھے یہ چیزیں بتائیں ان کے ذہن میں یہ نام نہیں تھا. وہ ان کے پاس گئے اور انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ بھائی میرا کرکٹ کا کیریئر تو گیا اور بالکل نوجوانی میں گیا، تو اب میں کیا کروں. تو انہوں نے اس کی پیشانی دیکھی اور مسکراتے ہوئے نے خوشخبری دی کہ نہیں، آپ کا کیریئر ختم نہیں ہوا، آپ بہت کھیلیں گے اور نام پیدا کریں گے. اچھا، یہ تو آپ نے ان کی تب کی جوانی کی باتیں بتائی. تو ابھی جو پرائم منسٹرشپ میں
جو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا نہیں، چاہیں؟ ابھی تو میں خبریں سن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں کہ اس میں عین کا لفظ بڑا اہم ہے، یا کوئی تاریخ بڑی اہم ہے. جب یہ ان کا حلف ہو رہا تھا تو کئی بار تاریخ تبدیل ہوئی، اور اس پر خود بیوروکریٹس اور عمران خان کا جو سٹاف تھا ان میں بھی ساسیمگی پائی جاتی تھی کہ آخر یہ کام ہو جائے. لیکن وہ جب ہی ہوا جب وہ عمران خان چاہتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اسی طرح کا کوئی حساب کتاب تھا، یا شاید ان کی اہلیہ ان کے پیچھے تھیں. ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ بھی بڑا درک رکھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، اور بعض لوگوں تک ان کی رسائی بھی ہے ایسے لوگوں تک. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے ہی اسی ارینجمنٹ کے تحت ہیں جس کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ وزیر اعظم ان کا بننا اللہ کی مرضی کے تحت ہے.